لباس اور وہ جو ہے وہ عجیب سی وضاحت لوگوں کو ہم دکھا کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ انتہائی معذرت سے بھائی جان، سچی توبہ تو یہ تھی کہ گناہ یاد آئے تو معذرت کر دیں. ان یادوں کو تو آگ لگا دینی چاہیے تھی، ان یادوں کو تو گھر سے نکال دینا چاہیے تھا، ان یادوں کو تو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے تھا. اور ہم لوگوں نے سنبھال کے رکھا اور لوگوں کو دکھاتے دیکھیے جی پہلے ہم کتنے برے تھے، اب ہم کتنے اچھے، پہلے گناہگار تھے اب نیکوکار ہیں. چل بھائی جان، یہ بھی کیا کر رہی ہے تقویٰ تو یہ ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. اور یہ ہم لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ میرے قبلہ فرماتے بھائی بڑی خوبصورت فرماتے بیٹا تمہاری فضا کا تھا تمہارا اوڑھنا بچھونا ایسا ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ دیکھ کے پہچان لیں گے وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. غلام آ رہا ہے. توبہ کیا ہے؟ گناہ سے محبت، پھر گناہ سے نفرت بھی اسی طرح. اور حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے ہیں، فرماتے بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، بہت اچانک آ جاتی ہے. ہنستے بستے گھر اجڑتے دیکھے، شہنائیاں بج رہی تھی، بھائی صفے ماتم بچتے تھے، خوشی اور غم کی سرحدیں قریب قریب دیکھی ہم نے. ہم کسی کو آخرت کی بات وہ کہتے ہیں مول صالح بڑا ٹائم ہے، ہاں کوئی بڑا ہی معقول شخص وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ انکار نہ کرے تو وہ اتنا کہے گا کل سے شروع کریں گے. وہ 24 گھنٹے کی مہلت مانگتا ہے. کسی کو ہے خبر کہ وہ ایک لمحہ کی زندہ رہ سکتا ہے؟ سانس جو نیچے کی اوپر آ سکے کہ نہ آ سکے، اور اوپر والی سانس نیچے جا سکے کہ نہ جا سکے. حکیم لوگوں نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں دی. پپا بیٹا 2 کو یاد رکھنا، جو یاد رکھنی وہ کون سی؟ وہ اللہ کو یاد رکھنا، اس نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا. اور دوسرا کہا موت کو یاد رکھنا، جسے یاد رکھنا ہمارا معاملہ الٹ ہے، جسے یاد رکھنا تھا اس کو بلا دیا اور جسے بلانا تھا اسے یاد رکھا. کہا بیٹا 2 کو یاد رکھنا اور 2 کو بلا دینا. اللہ کو یاد رکھنا. اٹھتی بیٹھتی ٹوٹتی پھرتی سوتے آتے جاگتی نام جپتی رو دے سر اس رات دی نام جپیا نام دی کر پوری سال شیشی وچ کستی کہا دل جو ہے یاد الہی میں نہ رہے. اور دوسرا کہا موت کو یاد رکھنا کہ بالآخر مرنا ہے نا بھائی، 100 سال بھی جیے ہیں تو بالآخر موت ہے نا. کہا اس کو نہیں بلانا. اور آج کسی کو موت کا تذکرہ سنتا ہے مول سے ڈرانے کیوں؟ ہاں وہ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے بھی ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشیدگی ہوگی. یہ ہمیں کہا جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھیں ایک صورت میں نہیں ہوتا، کبھی قمر کبھی بدر کبھی ہلال ہوتا ہے. ہمیں اس دنیا میں جوان ہمیشہ نہیں رہنا. یہاں جو آیا وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے. یہاں کسی نے بھی بیٹھ ہم نے اپنی اپنی باری پہ 2 شہری خاموشیوں کو آباد کرنا ہے. لیکن یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں. 100 سال جیو گے تو کیا بالآخر موت نہیں آئے گی؟ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کیا، لیکن موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جس کا انکار، لیکن مرنے سے ڈر تو لگتا ہے. غزالی فرماتے 3 طرح کے لوگ ہیں. بعض اس لیے ڈرتے کہ میں مر گیا تو یہ دنیا کی لذت چھین جائے گی، یہ ڈر کوئی ڈر نہیں، اب سے دنیا کو بڑھاتا ہے. بعض لوگ اس لیے ڈرتے میں مر گیا میرے بعد میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا، میرے بوڑھے والدین کا کیا بنے گا، میں صحیح فیلنگ فرمائی. یہ ڈر بھی کوئی ڈر نہیں. بچہ جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، اس کا رزق بھی لکھتا ہے، عمر بھی لکھتا ہے، شقی ہونا صحیح ہونا بھی لکھتا ہے. یہ ڈر کوئی ڈر نہیں. بعض اس لیے ڈرتے ہیں اور وہ تیسرے لوگ ہیں اور وہ اچھے لوگ ہیں اس لیے ڈرتے ہیں مر گیا. کون سا عمل ہے جو اللہ کے حضور لے کر حاضر ہے؟ یہ ڈر اصل ڈرنا تھا. لیکن اب موت سے ڈر نہیں لگتا بھائی، بلکہ موت کو یاد کرنے نہیں چاہتے. ہم ایسے بیان سننا پسند نہیں کرتے کہ جس میں کہا جائے کہ بھائی جان یہ بڑے بڑے گھر، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ بڑے بڑے مربے یہاں رہ جائیں گے. ساتھ کیا جائے گا؟ عمل جائے گا. ساتھ کیا جائے گا؟ اخلاص جائے گا. ساتھ کیا جائے گا؟ اخلاق جائے گا. ساتھ کیا جائے گا؟ سجدے جائیں گے. ساتھ کیا جائے گا؟ حیا. یہ سکھاتے ہیں، نہیں سنتے ہم. مرنے کو جی نہیں چاہتا اور ایسی باتیں سننے کو بھی جی نہیں چاہتا. کہا پتر 2 باتوں کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، جس نے پیدا کیا، جس نے دھڑکنیں دی، جس نے سانسیں پوچھی،
اور دوسرا کہا موت کو یاد رکھنا. دو کو یاد رکھنا, دو کو بھلا دینا. بھلانا کس لیے؟ کہا نیکی کر کے بھول جانا. لیکن ہمارے ہاں نیکی کسے کہتے ہیں؟ تصور کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے. نیکی وہ ہوتی ہے جس کا شور بھی سنائی دے. ہمارے ہاں تصور یہ ہے. کبھی زمانہ تھا وہ کہتے نیکی کر دریا میں ڈال, اور آج کہتے ہیں بھائی نیکی کر فوراً فیس بک پہ ڈال. گمنام بھی نیکی تو نیکی ہوتی ہے بھائی. اور پھر ہم لوگوں نے نیکی کو ترغیب کا نام دیا. ترغیب اور تصویر میں فرق بڑا ہے. اعلانیہ بھی جائز ہے لیکن خفیہ زیادہ افضل ہے. اعلانیہ اس وقت جب ترغیب دلانا مقصود ہو. حضور نے ترغیب دلائی نظر تبوک کے موقع پر, تو سیدنا صدیق کو ٹاٹ کا خرقہ پہن کے آگے, کانٹوں کے تک میں لگا کے آگے, حضرت عمر آدھا دے ہیں, حضرت عثمان غنی ڈھیر لگا دیتے ہیں, اور یار ایک صحابی دیہڑی لگا کے آگے حضور کو کھجورے سارے ڈھیر پہ پھیلا دیتے ہیں تاکہ ترغیب اور ترغیب میں فرق. اور خفیہ بھی سنیے گا. سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. رجسٹر پڑا تھا وہاں, تو وہاں کچھ نام تھے بیوہ عورتوں کے جو تمام مساکین کے. ایک جگہ پہ بیوہ کا نام, خدمت والے کا نام نہیں تھا. حضرت عمر نے اپنا نام لیا. اگلے دن جا کے دستک دی, کہا میں حاضر. کہا ایک صاحب سارے کام کر کے چلے گئے. دوسرے دن جلدی چلے گئے. میں حاضر. کہا آنے والا ذمہ دار بڑا ہے. کہا کون ہے؟ کہا نہیں جانتی. دستک دیتے میں پردے میں چلی جاتی ہوں, جھاڑو دیتے ہیں, مشکل سے بھرتے ہیں اور چلے جاتے. کہا فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہو, میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون. تیسرے دن پھر چلا گیا, ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا آسانی سے دکھائی دے سکے. کہتے ہیں ایک صاحب آئے اور میں نے آواز دے کے کہا کون ہو آپ؟ تو آواز آئی امیر المومنین. آگے بڑھے تو صدیق اکبر تھے, پاؤں میں جوتے نہیں. کہا حضرت جوتے ہیں نہیں؟ یہاں ارادہ کرنے کا. فرمایا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے, اس لیے نبھانے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. اور دوسرا پہلو رات کے اس وقت میں آئے بھائی جان جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. ہمارے ہاں تصور نیکی وہ جو دکھائی دے. فرمایا نیکی کرو بھول جاؤ. آپ نے دکھی بھائی کی مدد کی, اچھی بات. دولت تقسیم ہے نا, اللہ نے زیادہ دی ہے یار. اور اچھا بعض لوگوں کے پاس صرف دولت ہی ہوتی ہے, ان کے پاس رشتے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے وہ پیسہ لگا کے رشتے بھی بچا لیتے ہیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو یار آپ دکھی بھائی کے کام آ رہے ہو, غریب بہن کے کام آ رہے ہو, آپ ہمسائی میں غریب بیوہ کی بیٹیوں کے کام آ رہے ہو, محلے میں آپ نے لوگوں کا ساتھ دیا غربت میں, تو یار یہ اچھی بات ہے. اور اگر آپ نیکی کر کے اشتہار لگاؤ, بہانے بہانے سے لوگوں کو بتاؤ کہ فلاں کا مسئلہ, فلاں کا معاملہ یہ میرے پاس ہے تو کچھ سے نہ رہا گیا. یہ ہمارے رویے انتہائی معذرت سے کہوں گا, احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور میں نیکی کرو تو بھول جاؤ. اور دوسرا کہا اگر کوئی زیادتی کرے تو معاف کرو. کدی صرف غیر نہیں جانتے ہیں, کدی ساڑھی سٹ تلے آیا نا پی کے رکھ دیتے. یہ رویے ہیں لوگوں کے. اور ہم انتظار میں, میرے نبی نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا مال دینے سے, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور ایک فرمایا تھا معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی. یاد رکھنا تھا موت کو تو بھلا لیا. حکیم لقمان بیٹے سے کیا کہتے ہیں, بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا, موت اچانک آ جائے. ہم کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے. یہ کل والے ہمیں بڑے لوگ ملے, لیکن ہم نے کل والوں کو کل دیکھا امام کے پیچھے نہیں, امام کے آگے. ہاں پیچھے نہیں دیکھا, آگے دیکھا, بے بس دیکھا, لاچار دیکھا, لاشا دیکھا. پھر ان کندھوں پہ اٹھا کے ہم قبر کی تنہائیوں میں چھوڑ گئے. تو کس کل کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں بھائی؟ توبہ میں تاخیر نہ کرو, موت اچانک آ جاتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو, ان کے دل بڑے رقیق ہوتے ہیں. آج علماء کی مجلس سے معذرت سے اجڑ گئی, ویران ہو گئی. ہاں ان کی ذات میں ہم تبصرے تو کرتے ہیں لیکن ان کے قدموں میں نہیں بیٹھتے. تو آج ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پہ یہ فیملی ولاگ کے نام سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے جا رہے ہیں, قرآن پڑھنے جا رہے ہیں, حدیث کا علم سیکھنے جا رہے ہیں, جنہوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ سکرین پہ لا کے ننگی لا کے سامنے کھڑا کر کے مار
تھوڑے سے تلخ لفظ بول رہا ہوں، انہیں برہنہ لا کے کھڑا کرتی ہے، یہ ہے ہمارے آئیڈیل۔ ایک تصویر کے بھوکے، ایک تصویر ہمارے بن جائے جو بےہودگی کو اور بے حیائی کو عام کرے، اور ہم ان کے پیچھے بھاگے۔ بیٹھنا تو اچھے لوگوں کے قدموں میں تھا، ان عمل والے لوگوں کے پاس بیٹھنا تھا، لیکن ہم کہاں بیٹھے گا، کہاں بتا؟ توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کے دل رقیق ہوتے ہیں۔ چنگیاں دی لڑ لگیا چولی پھول پہ، پھول بیٹھ میں بھائی، اور مدیاں دے لڑ لگیا میرے گلے بھی ٹوٹ گئے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تارا، سودا پاوے مول نہ لئیے لے آنا ہزارا۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاوے کنج کنج رکھیے چین کا پین ہزارا۔ اور رومی فرماتے صحبت سالے دورا سالے گنا، صحبت تالے دورا تالے گنا۔ اچھی صحبت اچھا، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ آئیے میں اور آپ ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھیں، ان لوگوں سے دین سیکھیں، ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ چل کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ اپنے مالک سے سچی توبہ کرو۔ میں اور آپ اپنے اپنے گناہوں پر اللہ سے معذرت چاہیں، اور جو معافی مانگ لیتے میں نے عرض کیا اللہ کی عادت اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یار 99 قتل کیے تھے وہ بنی اسرائیل کے گناہ گار نے، جو ایک راہب کے پاس گیا، جب اضطراب میں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی تو کہا کوئی راستہ، کہا یہ مار کے آگے اور راستہ مانگنا ہے۔ اس کی رحمت سے اس نے مایوس کیا۔ دیکھو قتل بہت بڑا گناہ ہے، حقوق العباد میں پہلا سوال قتل کا ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا، تیری بخشش نہیں، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو پھر کسی اور کے پاس گیا تو اس نے راستہ دیا کہ یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، نیکوکاروں کے قدموں میں جاؤ۔ تو جب اس طرف گیا تو راستے میں ہی جو موت نے گھیر دیا، عذاب اور رحمت کے فرشتے آ گئے۔ عذاب والے کہتے ہم ساتھ لے کے جائیں گے، اور رحمت والے کہتے ہم لے کے جائیں گے، بطور فیصلے فرشتہ آئے۔ تو پھر وہ اللہ کی رحمت کے اس طرف سے زمین کو جو ہے وہ حکم دیا گیا سمٹ کا، اور رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے جاتے ہیں۔ جو اللہ سے معذرت کرتے رہے گا میرا اللہ اتنا مہربان ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں کوفہ کے مضافات سے گزر رہا تھا تو زازا نامی ایک شخص وہ جو ہے وہ گانا گا رہا تھا، اس کی آواز بڑی اچھی، میں نے بس گزرتے اتنا کہا کہ یار اتنی خوبصورت آواز ہے گانے گا رہے، کاش کہ تیرے لبوں پر قرآن کے نغمے ہوتے۔ بجلی تھی تو دل پہ گری، تو رک کر کے دوستوں سے کہا یہ کون تھا؟ کہا یہ صحابی رسول تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے۔ کہا کیا کہہ رہے؟ کہا اتنا میٹھا لہجہ، اتنی پیاری آواز، اتنی میٹھی آواز، کاش کہ اس کے لبوں پر قرآن کے نغمے ہوں۔ پاس کو ایک بات دل میں اتر جاتی، میرے نبی گزرے نا، دھائیا کلبی کو دیکھا خوبصورت بڑے تھے، میں اتنی سونی صورت لے کے جہنم میں جاؤ گے، یہ بات کی تو دل میں اتر گئی۔ ساری رات پیچو تاپ کھاتے رہے کہ مسلمانوں کے نبی مجھے کیا کہیں۔ اگلے دن جا کے حضور کے قدموں میں جا کے حضور کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو یہاں جب اس نے یہ سنا نا کہ یار اتنا خوبصورت آواز اور تم گانے گا رہے، تو دوڑ کر کے عبداللہ ابن مسعود کے قدم پکڑ لیے اور پھر جھی بھرتے ہوئے اور اللہ سے معذرت چاہی، اور پھر علم سیکھا اور پھر علم سکھانے والے بن گئے۔ تو توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک وہ شرابی تھا نا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر گزرے، کہتا ہے اللہ عمر کے غضب سے بچا لینا، سچی توبہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس قریب آیا تو حضرت عمر فرماتے کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا سرکہ ہے۔ خوف تھا تو جب بغل سے باہر نکالا تو وہ سرکہ بن چکی تھی، وہ تھی تو شراب، لیکن جب توبہ کرتا ہے تو وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 70,000 کا اجتماع موسیٰ علیہ السلام جنگل میں لے گئے، اللہ سے عرض کی مالک یہاں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اعلان کے صدقے جو ہے وہ آسمان سے بھی برسا۔ کہا اس اجتماع میں ایک گناہ گار ہے جس نے 40 سال میری نافرمانی کی ہے، جتنی دیر وہ یہاں سے باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں برسے گی۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ یہاں وہ ایسا گناہ گار جس نے اللہ کو ناراض کیا اور 40 سال کیا، کہا اتنی دیر بارش نہیں برسے گی جتنی دیر وہ اس اجتماع سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ اب باہر نکلتا ہے تو رسوا ہوتا ہے، تو اس نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا اور رو کے کہتے ہیں اللہ لاج رکھ لے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ تو بھی برسنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عرض کے مالک ابھی تو وہ باہر نہیں نکلا،
फरमाया जिसकी वजह से बारिश नहीं ना बरसा रहा था, उसी की उसकी वजह से। दोस्ती करनी है, उसी की वजह से बारिश बरसा रहा था, तो वो माफ कर देता है। आइए मैं और आप अपने अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी चाहिए। अव्वल आखिर रोशनी सूरत फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा। हज़रत के बेटे जिन्होंने सारी ज़िंदगी दीन नबी की खिदमत की और अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो उनके लिए हम सब दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ऐ सब तेरे दस्तूर दुआ है। हज़रत नूर नज़र जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह तेरे दीन की खिदमत की, थोड़े वक्त में अल्लाह ने मुझसे बहुत सारा दीन का काम दिया। आमीन। अल्लाह उनकी दीनी खिदमत कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक उनके दराजात बुलंद फरमा। ऐ मेरे मालिक हमें भी ऐसे सालिहीन की राहें अता फरमा। सारी ज़िंदगी कुरान की नौकरी में ज़िंदगी और इसी नौकरी में मौत नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हमें अखलास से दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत का साया तादीर उनके बेटों पर हमारे सरों पर सलामत फरमा। अल्लाह हमें इनसे दीन सीखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इनकी सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमा। हमारे बड़े महबूब दोस्त तारिक मुस्तफ़ा साहब बतौकी से बीमार हैं, अल्लाह सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मेरे मालिक उन्हें जल्द सेहत याब फरमा। ऐ मेरे मालिक जितने अहबाब आए सबका आना तशरीफ़ लाना कबूल फरमा। घरों में पहुँचने से पहले पहले सबके घरों में दरस कुरान की बरकतें भेजते। सिर्फ 2 मिनट आप बैठेंगे। मुझे दोस्तों ने हुक्मन कहा कि आप नात भी सुनाएंगे। मैं अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ता हूँ, बाकायदा सीखा हुआ नहीं। सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 शेर अगर आप इजाज़त देते हैं तो दूसरी बड़ी लगे से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। साबिर सदीकी का लिखा हुआ कलाम है, बहुत अच्छा लिखा। सुनिएगा। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप
ساری دنیا کو سنانے کے لیے اور نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں، نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آنا پائے، سبحان اللہ کشتیاں پار لگانے کے لیے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اور ایک موتا سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرح، ایک موتا سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرح، دور تک راہ دکھانے کے لیے دور تک راہ دکھانے کے لیے بڑھیا Lalu pahala.
السلام علیکم. السلام علیکم السلام. دعا کریں دوبارہ مدینے کی حاضری ہو. ثم آمین. بار بار لے جائیے. السلام علیکم. مجھے کیسے ہو؟ دعا کیجیے. السلام علیکم السلام. کدھر ہوں گے حضرت؟ ملاقات السلام.
Bahadır sen de ağladın. Bahadır. ਦੇਖ ਲਾ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ Abla. Oh, tadi dia. Tadi itu pak. Aku tak pak. Papi ali pak. Oh जी खाली मैं अपना ही बोल रहा है अगला लाइक ही पता लगना है यार ऐसा भी नाम यार ऐसा डंडा भी नाम जा रहा ठीक है लगा मुंडे पे ताज महल ये इतवार से छुट्टी होती है ना अपन बड़ा इतवार के टाइम खाना खाना सीढ़ी नजर नहीं आ